الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم سامعین کرام، دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، کالی کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، حضور علیہ السلام کا مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مسلمان ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ جنت جو تیار کی گئی ہے یہ مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا یہ جو دوزخ ہے یہ کافروں کے لیے ہے، جنت مومن اور مسلمان کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مومن کی شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ یہ ایک مسلمان غلام ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، قد کا بھی چھوٹا ہے، غریب ہے، کوئی خاندانی بھی نہیں ہے، اور ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کافر ہے، اس کا حسب و نسب خاندان بڑا ہے، مال و دولت ہے، جاہ و جلال والا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نظر میں محترم بشان وہ غلام مسلمان ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ فرمایا ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف طریقوں میں پڑا ہوا ہے، ان طریقوں سے نکل نہیں سکتا؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟
یعنی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ کافر مشرک اندھیرے میں ہے اور مسلمان اجالے میں ہے، مشرک تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور مسلمان کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی روشنی سے بہرہ مند فرمایا اور مسلمان کو زندہ فرمایا اور مشرک کو مردہ فرمایا کہ وہ زندے ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمان کو بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا کوئی حال اجر سے خالی نہیں ہے۔ اگر مومن کو اللہ رب العالمین نے خوشی عطا فرما دی، بیٹا عطا کر دیا، اس کی شادی ہو گئی، کوئی اور ایسا خوشی والا کام، کوئی خوشخبری مل گئی، تو اس پہ اس بندے نے کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر دیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بھی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی عزیز اقارب میں سے فوت ہو گیا، یا خود کو کوئی تکلیف ہو گئی، حتیٰ کہ چلتے چلتے کانٹا اس کو چبھ گیا، اس میں اس نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ رب العالمین اس صبر پہ بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمان ہونا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام اللہ رب العالمین کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ، اے اللہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور دعا کریں کہ یا اللہ جب تک زندہ رہیں یہ ایمان ہمارے پاس رہے، ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اور جب ہم میں سے کسی کا وقت پورا ہو جائے اور تو ہم دنیا سے جانے لگیں تو ایمان کی حالت میں ہم جائیں، اللہ رب العالمین ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب وقت پورا ہو جائے تو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔